الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بہت ہی قابل قدر باعث سعادت امیر محترم فضیلت الشیخ اصغر علی المدی حفظہ اللہ تعالی اور اس بزم کو رونق بخشنے والا عظیم شخصیت ہم سب کے مربی و قائد جناب ڈاکٹر طارق صاحب اور بنارس کی زمین سے بہت ہی معروف شخصیت جناب فضیلت الشیخ اسعد المدنی حفظہ اللہ تعالی اور تمام مجلس جس شخصیت کی طرف بالکل ٹکٹکے لگائے ہوئے منتظر ہیں، جناب فضیلت الشیخ مفتی الرحمن عبدالحکیم حفظہ اللہ تعالی، جامعۃ الامام البخاری سے تشریف فرما فضیلت الدکتور منصور المدنی، دیگر علماء اکرام، بالخصوص اس جامعہ الامام الالبانی جس کے عنایت سے اتنی بڑی مجلس قائم ہوئی ہے، اس کے سرپرست اور ذمہ دار اور ہم سب کے عزیز جناب مفتی الرحمن سیس حفظہ اللہ تعالی اور ان کے والد محترم جناب سیس حفظہ اللہ تعالی وبارکہ فی حیاتی، دیگر علماء کرام و سامعین اعزام، شاید میرے داخل تو ہوئی ہے 9 بجے سے لے کر کے اب رات کے 8 بجے کراس کرنے جا رہا ہے۔ آپ لوگ اس تعلیمی نشست میں تعلیم کے واسطے سے اور حوالے سے مختلف بحثیں ہمارے سامنے آئی اور اس کے جو بارزین ہیں انہوں نے اپنے اپنے بیان سے نوازا۔ دیکھیے، مجھے بڑی تکلیف تھی اور میں یہ باتیں کئی لوگوں سے کہا بھی کرتا تھا کہ جو دینی مدارس، دینی جلسے جو ہمارے سماج کی اصلاح کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے قائم ہوئے تھے، آج اسی کی اصلاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے بہتوں علماء فضلاء نے یہاں بات کا اظہار بھی کیا اور ہم تمام کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ آج کے جلسے جلوس جو دین کے نام پر قائم کیے جاتے ہیں اس سے سماج کو ذرہ برابر فائدہ نہیں بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ لہذا وہاں یہ بھی ہم ہمت و جرات کے ساتھ یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ نہیں، جلسے کو بند کر دینا چاہیے، یا مدارس تو بہت ہیں لیکن مدارس سے نکلنے والے فارغین طلبہ جس سے ایک امت کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ خاطر خواہ اس کے فائدے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ فراغت لائے گی تعلیم، کیا خبر تھی کہ وہ اپنے ساتھ الحاد و کفر کو بھی لے کے آئے گا، فیما معنی ہو۔ تو آج ہماری حالت بھی وہی ہے دوستو، بزرگوں، مدارس کی کمی نہیں، اللہ کے فضل سے مدارس دینیہ، اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے جلسے کے مادھیم سے، مختلف پروگراموں کے مادھیم سے، کہ مدرسے کے ساتھ حسد مت کیا کرو۔ مدارس اب بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس امت مسلمہ کے صرف عربی پڑھنے والے، خالص عربی پڑھنے والے شاید 2% یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ ہو، جبکہ 98% آج جنرل نالج کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس امت کو کیا صرف جنرل نالج ہی کی ضرورت ہے، یعنی اس کے مطمع نظر صرف دنیا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیات کی طرف کو غور رکھے، اس کی طرف نظر ہونی چاہیے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
میں نے جن و انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن اگر ہم نے اپنے طور پر اپنے طرز عمل سے یہ باتیں بتانے کی کوشش کی یا باور کرانے کی کوشش کی کہ ہماری پیدائش ہمارے پیٹ کے لیے ہوا ہے، یقیناً یہ کھاتے اور غلط باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور انسان دنیا میں بنایا، دنیا میں کہ جو ہماری ضروریات ہے اس سے ہمیں قطعی طور پر منع نہیں کیا دوستو۔ اللہ رب القرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے نبی آپ کو اللہ رب العزت نے جو صلاحیت دی، جو آپ کے لیے وسائل مہیا کیے، اس کے ذریعے سے بڑا حساب آپ نے مہیا کیجیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا میں جو آپ کو چلنے کے لیے پھرنے کے لیے جو ضروریات ہیں اس سے بھی آپ اس کو فراموش مت کیجیے۔ یہ منہج ہمارا ہے، یہ نبی کا منہج ہے، اور ہم علماء سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کہا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خوف کھانے والے، ڈرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ دیکھو جی، خیر البریہ، اس کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب سے بہترین انسان، افضل انسان اللہ رب العزت کے یہاں علماء ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ سے خوف کھاتا ہے، جو ڈرتا ہے، وہ خیر البریہ ولم یخشی لا الا العلماء، اور اللہ سے ڈرنے والا یہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لم یغب عن بالک، تمہارے دل و دماغ سے بات اڑنی نہیں چاہیے، ہٹنی نہیں چاہیے کہ لا یکون العالم عالما الا اذا کان عاملا، عالم اس وقت عالم کہا جانے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ اس کے اندر عمل نہ ہو۔ شیخ سعدی نے یہ کہا تھا، علم چندہ کے دانی در تو عمل نہ دانی، اگر بہت تو کچھ پڑھ لو گے، بہت تو کچھ پڑھ لو گے، لیکن اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو سمجھو کہ تم جاہل ہو۔ دوستو بزرگو، آج سماج کا حال یہی ہے۔ آج میں یہ کہا کرتا ہوں لوگوں سے، بات شیئر کرتا ہوں کہ آج فارغین ہمارا، جن کو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور بڑے سمان و عزت کے ساتھ انہیں پگڑی باندھی جاتی ہے، مجلس قائم کی جاتی ہے، جلسے جلوس قائم کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے بچوں کو ان کے سامنے کھڑے کر کر کے ہمارے مدرسے سے اتنے لوگ کی فراغت کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج چاہے وہ مدارس بنگال کے ہو، بہار کے ہو، یا ملک کے کسی بھی خطے اور کسی صوبے کے ہو، فارغین کی تعداد میں کوئی کمی نہیں، لیکن مجھے یہ بات آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ فارغی اس جنگل میں جا کے کھو جاتے ہیں۔ یہاں تو افریقہ کا جنگل بھی نہیں، سماج کا جو جنگل ہے اس میں آپ نے آپ کو انہیں کچھ روشن کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی کے رنگ میں یہ ہم لوگ رنگ جاتے ہیں۔ دوستوں، ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، ایک دائی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک مدرس کی حیثیت سے ہمیں اپنی جو ذمہ داری بنتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس ذمہ داری کو ہم محسوس اگر کرتے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کے کون انسان بہتر ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ خود عمل صالح کرتا ہے۔ یقین جانیے یہی علماء ہے، یہی طلباء دین ہے جس کے اللہ رب العزت اس کائنات میں ساری چیزیں، حتی الحیتان فی ضوء الماء، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت انہی علماء کے لیے لگا دیا ہے۔ دوستو، ان کے مغفرت کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے، ان تمام فضائل کو ہمارے نظر رہنی چاہیے، اور اس دنیا کو ہم ساری چیزیں نہ سمجھیں، پیٹ کو بھی ساری چیز نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت آیت کے اندر فرماتے ہیں من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا۔ من کے اندر ساری باتیں ہیں، وہ مذکر بھی ہو سکتے، مؤنث بھی ہو سکتے، مرد بھی ہو سکتے، عورت بھی ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر تفصیل کر دی من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مومن، وہ اپنے آپ کو مومن بتاتا۔ اس لیے کہ کوئی بھی عمل جب تک ہمارا وشواس اللہ رب پر نہیں ہوگا، عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، تو وہ عمل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
وہ ایسی ہوگی جس بے بنیاد آپ دیواریں کھڑے کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے دنیا میں بھی, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جتنا کام کیا اس سے کہیں درجہ ان کا بڑا کر کے ان کا آخرت روشن کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر لي ولكم سائر المسلمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.